ایسا نہیں. شیعہ سنی تفسیر کی پوری ذمہ داری سے جملہ درج کروں گا کہ اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا اور جو اس قبلہ کو جھکا وہ اپنے منصب پہ باقی رہا، اور جس نے قبلہ کا انکار کر دیا اللہ نے اس کی عبادتوں کا انکار کر دیا اور فرمایا نکل جاؤ، آج کے بعد تو لعنتی ہے، تیرا میرے خدا کی عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، پہلا قبلہ حضرت آدم علیہ السلام. بات واضح ہوگی میرے قبلہ؟ آگے چلیے. دوسرا قبلہ بیت المقدس کہ جو حضرت آدم کی اولاد حضرت موسیٰ کی نسل بنی اسرائیل نے بیت المقدس کے نام پہ بنایا. توجہات چاہتا ہوں. دوسرا قبلہ بنی اسرائیل کا بنایا ہوا. یا تاریخ قبلہ پہ نظر رہے. میں ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں. یہ کس نے بنایا؟ آل بنی اسرائیل، آل یہود نے. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت آدم کے تھے دو بیٹے، ایک کا نام تھا حضرت اسماعیل، ایک کا نام تھا حضرت اسحاق. جو حضرت اسحاق کی نسل ہے اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور جو حضرت اسماعیل کی نسل ہے انہیں بنی ہاشم کہا جاتا ہے. میں آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں. تو جو حضرت اسحاق کی نسل، حضرت ابراہیم کی نسل جو اسحاق سے چلی، انہوں نے جو قبلہ بنایا اس قبلہ کا نام بیت المقدس، کہ جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جو یہودیوں کا قبلہ ہے، اور جو بھی یہودی جو بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا، اس کی عبادت مورد قبولیت پہ تھی. جس نے اس قبلہ کا انکار کر دیا اللہ نے اس کی عبادتوں کو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا. غور فرمایا میرے قبلہ. اچھا، اس کے بعد جب اسلام نازل ہوا تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مدینہ میں مسجد ذوالقبلتین کے مقام پر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہوئے اچانک دل میں خیال آیا کہ پروردگارا وہ تو بنی اسحاق بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، میں تو اولاد اسماعیل ہوں، ہمارا اپنا قبلہ ہے. تو آواز پروردگار آئی، دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ آواز پروردگار آئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرا محبوب، ہم نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا، تیری منشا کو ہم نے سن لیا. تو بیت المقدس سے ہٹ کے اپنا کعبہ بنانا چاہتا ہے، اپنے قبلہ کو منہ پھیرنا چاہتا ہے، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو پھر اسی نماز کی دوسری رکعت کے بعد اپنا منہ خانہ کعبہ کو کر لے تاکہ دنیا دیکھ لے بنی اسماعیل کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ. کعبہ قبلہ بن گیا، کعبہ قبلہ بن گیا. اب عالم اسلام کا قبلہ ہے کعبہ. وجوہات چاہتا ہوں. عالم اسلام کا قبلہ ہے کعبہ. کوئی شیعہ مسلمان ہو، کوئی سنی مسلمان ہو، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے، کوئی اپنے آپ کو کسی صنف کا مسلمان مانے، نماز واجب ہے. جو بھی مسلمان نماز پڑھے گا وہ منہ قبلہ کو کرے گا، منہ قبلہ کو کرے گا. اگر کوئی مسلمان کعبہ کا انکار کر دے، شیعہ سنی میری آواز کو سن رہے، اگر کوئی مسلمان کوئی فرقہ کعبے کا انکار کر دے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کعبہ میں تو نہیں رہتا، اللہ کعبہ میں رہتا ہے بھائیو؟ نہیں. جب اللہ کعبہ میں نہیں رہتا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر عبادت جدھر چاہے منہ اٹھا کے کر لی جائے. کوئی اگر فرقہ انکار کر دے کہ کعبہ کعبہ نہیں ہے، ہم کعبہ کو نہیں مانتے، تو شیعہ سنی مل کے بتاؤ وہ تمام تر عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کوئی فرقہ اس فرقے کو مسلمان نہیں مانے گا. ہر بندہ کہے گا کہ یہ فرقہ، یہ بندہ، یہ مسلمان نہیں رہا بلکہ کافر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کعبہ کا انکار کر دیا. کعبہ کا انکار کر دیا. تو قبلہ بڑی توجہ چاہتا ہوں. جن جن کا اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا، اگر انہوں نے آدم سے منہ موڑا تو وہ لعنتی. جن کو اللہ نے بیت المقدس کا قبلہ بنایا، جس نے بیت المقدس سے منہ موڑا وہ لعنتی. جس کو اللہ نے کعبہ جس کا قبلہ بنایا، اس نے اگر کعبے کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہا. یہ ہے
فرمائیں دو جملے جو آج کی مجلس میں پڑھے لکھے احباب کو دعوت فکر دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا قبلہ حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم کی اولاد بنی اسرائیل، بنی یہود نے بنایا۔ غور فرمانا تاریخ قبلہ پر۔ اور کعبہ قبلہ کس نے بنایا؟ قرآن نے اس کی آواز دوسرے سپارے میں خداوند عالم نے تاریخ کعبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَفْضَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَرَّكَةٍ مُبَارَكَةٍ هُدًى لِلنَّاسِ۔ توجہات چاہتا ہوں، هُدًى مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی کی۔ خدا فرماتا ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ مکہ میں کعبہ تھا، وہ مکہ میں کعبہ۔ اچھا، پہلا قبلہ جو دنیا میں بنا وہ کعبہ تھا۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح میں، تاریخ قبلہ یہ ہے، طوفان نوح میں کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب ابراہیم تم اور اسماعیل اس کعبے کی دیواروں کو بلند کرو۔ کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اور اس کے بیٹے نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، کعبے کی دیواروں، پہلے کعبہ بنایا آدم نے، پھر دیواروں کو بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ آخری بندے تک توجہ اور دعوت فکر دے رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حضرت اسماعیل نے بنایا، حضرت ابراہیم نے بنایا، اور جب بنا چکے تو آواز پروردگار ابراہیم اسماعیل مجھ پروردگار سے عہد کرو۔ پروردگارہ کیا عہد کرے؟ آواز قدرت آئی، قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ ابراہیم اب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دونوں باپ بیٹے اس گھر کو پاک رکھو گے، اس گھر کو پاک رکھو گے۔ کس نے وعدہ لیا؟ اللہ نے۔ کس نے وعدہ دیا؟ ابراہیم نے۔ اب سوچا جا سکتا ہے کہ ابراہیم اپنے ہی وعدے کی مخالفت کر دے۔ اگر ابراہیم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کر دے تو خلیل اللہ کیسا؟ اسماعیل اگر کر دے تو پھر ذبیح اللہ کیسا؟ وہ حضرت ابراہیم اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کر سکتا، تو پھر توجہات چاہتا ہوں آخری بندے تک۔ خدا وعدہ لے رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ کعبے کو پاک رکھو، کعبے کو پاک رکھو، اور وہ شریعت محمدیہ اعلان کر رہی ہے کہ مسجد کعبے کی نیابت میں ہے۔ اگر مسجد میں نجاست چھوٹی سے چھوٹی بھی آ جائے تو ملا کی نماز مسجد میں نہیں ہو سکتی، اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک نجاست کو پاک نہ کر دیا جائے۔ وہ خدا جو چھوٹی چھوٹی نجاستیں ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں قبول نہیں کرتا، خدا قرآن میں کہتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، سب سے بڑی نجاست ہے بت کی نجاست۔ مسلمان کہتا ہے کعبے میں 360 بت تھے، وہ اللہ جو چھوٹی مسجد میں چھوٹی سی نجاست قبول نہیں کرتا، وہ کعبے میں 360 بت کیسے برداشت؟ اور غور فرما رہے ہیں، نہیں فرما رہے؟ تھوڑا سا سر اٹھانا، میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی کتابیں پڑھی پڑھی ہے کہ کعبے میں بت تھے۔ کتنے؟ بولیے نا، آپ جتنا جلدی بولیں گے میں اتنا جلدی کلوز کر دوں گا۔ 360 بت، اور ان میں چھوٹے چھوٹے بت نہیں، لات، منات، عزا، بہت بڑے بڑے بت۔ اب آپ نے تصویروں میں تو کعبہ دیکھا، کعبہ کتنا بڑا ہے، ذرا جھوٹ کے بھی پاؤں ہونے چاہیے۔ کیا اس کعبہ جتنا کمرہ آپ اس کا حدود اربع دیکھتے ہیں اس میں 360 بت آ سکتے ہیں؟ بولیے نا، بولیے۔